بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور وہ رات کو آنے والے کی، وہ جو ستارہ ایک اس کا نام ہے طارق۔ اصل میں طریقہ کا لفظ ہے نا راستہ، اور یہ جو ہے نا طارق یہ کوٹنے والے کو بھی کہتے ہیں، کھڑکھڑانے والا، بلکہ وہ جو ہے نا لوہے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ راستہ کیسے بنتا ہے، ایک آدمی نے پاؤں رکھا، تھوڑا سا کوٹا، یعنی پاؤں رکھنے سے دبا، تو جب 1000 آدمی گزرتا ہے تو وہ جگہ باقی زمین سے علیحدہ ہو کے نظر آنے لگتی ہے کہ یہ بیٹھ گئی ہے، لوگوں نے کوٹ کوٹ کے راستہ بنا دیا۔ تو ایک وہ ہے جس کا راستہ بنا ہوا ہے، یعنی تارا جو گزرتا ہے اس کا مدار مقرر ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم یہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ جو پورا نظام ہے، جس طرح ہمانگ ہے اور جس طرح اپنے لگے بندے اصولوں پر چل رہا ہے، اسی سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ گواہ ہے، یہ دلالت کرتا ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں ہے مگر اس کے اوپر ایک نگران مقرر ہے، مانیٹرنگ اس کی ہو رہی ہے، اس کی ایک نگہبان ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان دیکھے کس شے سے بنایا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا، یعنی وہ جو نطفہ ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، یہ نکلتا ہے مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی چھاتی سے، وہ ادھر سے وہ بیضہ اترتا ہے، ادھر سے یہ مادہ گیا، ان دونوں کے ملاپ سے وہ نطفہ امشاج بن گیا جو سورۃ الدہر میں آیا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، وہ صورت ہو گئی۔ انہ علی رجعہ لقادر، جس نے اتنے اہتمام سے اسے بنایا ہے وہ اسے لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس نے اس طرح بنا لیا وہ قادر ہے کہ اس کی مراجعت کر لے، اسے لوٹا لے، دوبارہ بنا لے اسے۔ یوم تبلی السرائر، جب راز کھولے جائیں گے، یعنی یہ کہ نیتیں بھی نکالی جائیں گی۔ سب سے بڑا راز تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک نیک عمل کیا، نماز پڑھی، یہ تو عمل ہے نا، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نمازی بندہ ہے۔ اب راز کی بات اس میں کیا ہے کہ یہ نماز کیوں پڑھی، نیت کیا تھی، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا، ڈرائیونگ فورس کیا تھی، وہ نکالا جائے گا، وہ اصل دیکھا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو اس دن اس انسان کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی، زور ہوگا، اور نہ ہی کوئی مدد دینے والا ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے اس آسمان کی جو چکر کھاتا ہے۔ اب یہاں آسمان کے چکر کا ذکر کر کے تو گویا کوئی آسمان بھی جو ہے نا اس کا بھی مدار ہے، جیسے پورا یہ اجرام سماویہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں تو آسمان بھی گھوم رہا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے، یعنی یہ کہ جب وہ آسمان چکر کھا کے بارش برساتا ہے تو زمین کے اندر سے ہریالی برآمد ہوتی ہے، تو وہ شق ہوتی ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، تو وہ پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے کوئی جو ہے وہ نکلتی ہے سوئی۔ انہ لقول فصل، جیسے یہ سب کچھ حق ہے، اسی طرح یہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے۔ بارش برسے گی، جو بیج ہوگا نکلے گا، بلکہ جہاں بیکار بیج ہوگا وہاں بیکار شے نکلے گی۔ اسی طرح جب قرآن اترے گا تو یہ فیصلہ کر کے چھوڑے گا، جس میں کوئی خیر ہوگی وہ اگائے گی، باہر آ جائے گی، نظر آئے گی، اور جس میں شر ہوگا تو اس کا شر باہر آ جائے گا۔ اب ایک تو وہاں اللہ نے ظاہر کرنا ہے نا، اندر جو کچھ بھی ہے، ایک انسان کی حقیقت کو قرآن مجید مس کر کے ظاہر کر دے گا، کھل جائے گا، پتہ لگ جائے گا۔ جب تک قرآن نہیں ہے تو جس لیول پہ حضرت عمر ہیں اسی لیول پہ ابو جہل بھی ہیں۔ قرآن نے آ کے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ابو الحکم جس کو تم سمجھتے ہو یہ ابو جہل ہے، اور یہ جو ہے نا عمر ابن خطاب ہے، اور یہ جو ہے نا اگر وہ آپ سوچیں نا کیا بات بنی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو کس شے نے فرق ڈالا؟ دونوں کی اگر وہ اس کو دیکھیں، جو اللہ نے تقدیر بنائی ہے اس کو دیکھیں، تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھا کر دونوں کے لیے دعا مانگی نا، ان میں سے کوئی ایک دے دے، تو کوئی برابر ہی تھے نا۔ تو قرآن کتنا بڑا فرق ڈال گیا۔ انہ لقول فصل، فیصلہ کن کتاب ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی نہیں ہے۔ آپ نے لطیفے سن لیے، کہانیاں سن لیں، آپ نے کوئی واقعات پڑھ لیے، اعلیٰ ادب ہے جی، بہت متاثر ہوا، دل جھوم گیا، کان جو ہے نا وہ اس آواز کو ترس رہے تھے، سنتے ہی جو ہے جھوم اٹھے آپ۔ یہ صرف اتنی ساری بات نہیں ہے، یہ کلام غالب نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے اور فیصلہ کن ہے۔ یہ فیصلہ کن بننا ہے، اسی کی بنیاد پر جو ہے فیصلے ہونے ہیں۔
इन्नहुम यकीदून कैदा, ठीक है, ये अपनी चालें चल रहे हैं, अपने मंसूबे पका रहे हैं, अपनी साजिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कि अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के मंसूबे को ये हरा तो नहीं सकते। वह अकीदो कैदा, मेरा भी एक मंसूबा है, मेरी भी एक प्लानिंग है। अब ले आए ना, दुनिया के मंसूबे मैंने आपके सामने रख दिए, छोटे छोटे मंसूबे हैं। इन कान कैदुहुम लतज़ूल मिनहुल जिबाल, इनके मंसूबे तो ऐसे हैं कि जिनसे आसमान जो है ना वो पहाड़ हिल जाएं, बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं, लेकिन कामयाब हो जाएं अगर ये, तो इंसानियत का तो मतलब ही फौत हो जाएगा। ये यकीन रखें कि ये मंसूबे नाकामी से दो चार होंगे। जिनकी झलक मैंने आपके सामने रखी है ना, वेस्ट की, ये ईस्ट की, ये मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। ये सरमायादार शैतान अगर कामयाब हो गए तो इंसान तो गुलाम हो गया, और ऐसा गुलाम हो गया कि उसकी आज़ाद मर्जी ही ख़त्म हो गई। तो ये जो अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार दिया था, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, तो ये तो फिर कैसे पूरा करेगा? वो चाहे भी तो नहीं कर सकता। वो उन्होंने कोई जो ना वो दिमागी को कंट्रोल कर लिया जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, कोई तो फिर क्या करेंगे? रोबोट बना के रख दें इंसानों को, आज़ाद मर्जी ही ख़त्म कर दें, ये कामयाब नहीं हो सकते। उनके मंसूबे हैं बड़े बड़े, लेकिन नाकामी से दो चार होंगे। फम्महिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इन काफरों को थोड़ी सी ढील दीजिए, अभी अल्लाह ताला के मंसूबे में पकड़ नहीं है वो, और अभी मुसलमानों को पकाना चाहते हैं, इनको भी तो छांटना है, इनसे भी छांटी करनी है, इनसे भी ज़र खालिस बरामद करना है, इसलिए अभी थोड़ा इनको अल्लाह ढील दीजिए, बस थोड़ी से थोड़े दिनों की।